پس جو قوم عاد تھی سو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر اور سرکشی کی اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے۔ تکبر نہیں اللہ کو پسند۔ اچھا، تکبر کی کئی شکلیں ہیں۔ بعض دفعہ کچھ لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ ہمارے اندر تکبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر کوئی کہتا ہے میری اس طرح کی بلڈنگ ہو تو اس طرح کی کسی اور کی نہ ہو، جیسا میرا ڈریس کسی اور کا نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں، یعنی تکبر بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ بس تکبر نہ کریں بیٹا، غرور نہ کریں، حسد نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نیکیاں ختم کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، انہیں پتہ نہیں ہے انکار کرنا کیسا ان کے لیے کیسا ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے انکار کیا ہم نے دیکھا ان کو کیا کر دیا، ہم نے دنیا پہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ سو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز و تند آندھی بھیجی۔ قوم عاد پر کیا عذاب آیا تھا، کتنے لمبے لمبے ان کے قد تھے اور کتنی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی، اور اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے درخت جو تھے وہ ہلا دیتے تھے، تو ان میں تکبر آ گیا تھا کہ ہمیں تو کوئی اپنے پاؤں سے ہلا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کے ذریعے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے اور وہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندے کو ڈرنا چاہیے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ایک ہوا سے اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں بندے کو گرا دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں تو بڑے بڑے درختوں کو ہلا دے سکتا ہوں اور مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ تو اللہ نے ہوا بھیج کے ان کو جو ہے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا سنو پھر ان کا جو حال ہوا۔ سو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز و تند آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ اس لیے بیٹا جب آندھی آتی ہے، ہوا آتی ہے، تو صحابہ رسول مساجد میں چلے جاتے تھے، دوڑیں لگ جاتی تھی ان کی۔ وہ فرماتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، کہیں عذاب تو نہیں آ گیا۔ سمجھ رہی ہے میری بات کو؟ کیونکہ اللہ کے نبی بھی جب تیز ہوائیں چلتی تھی، آندھی آتی، طوفان آتا، تو اللہ کے نبی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سب بولیں اللہ اکبر، مل کے بولیں۔ تو فرمایا اور آخرت کا عذاب تو سب سے زیادہ ذلت انگیز ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ سب بولیں اللہ اکبر، مل کے بولیں، پیار سے بولیں، ٹھیک ہے، مل کے بولیں، عقیدت سے بولیں۔ اور جو قوم سمود تھی، یہاں رکوع ختم ہونے لگا، اور جو قوم سمود تھی سو ہم نے انہیں راہ ہدایت دکھائی تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔